یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور علیہ السلام کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا، آپ ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیق عطا کی۔ یقین جانیے ایک رات کا میلاد کیا ہے، ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کرم ہوا کتنا بڑا ہے، اس بات کا کاش کہ ہمیں اندازہ ہی ہو جائے کہ کرم ہوا کتنا بڑا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ 12 نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے سروں پر نبوت کے تاج سجے ہیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اسے پیارے کا امتی ہی بنا دے۔ ہم نے کوئی دعا مانگی، کوئی تمنا کی، کوئی آرزو، کوئی منت مانی نہیں۔ ہم پیدا ہوئے تھے کہ والد صاحب مسجد سے قاری صاحب کو بلا لائے اور بات بھی محبت کی تھی تو انہوں نے کان قریب کر کے کہا، مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن کے آ رہا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفاں اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا، اور صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کا امام عطا کیا، محبوب خدا عطا کر دیے۔ یار محبوب تو کوئی کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، ذرا دیکھو کرم کتنا ہوا کہ رب ہو کے اپنا محبوب عطا کر رہا۔ اللہ، میرے شیخ پڑھا کرتے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، یہ میری اور آپ کی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ تو ایک دن یا ایک رات کا میلاد کیا، زندگی اس محبوب کے نام لگا دی جائے تو پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہوتا۔ میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو مختصر وقت میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے رکھنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ السلام کی سیرت کا جمال نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں میری ماں میری ماں پکارتے جاتے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر
گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اس راہ میں اپنی جان جیسی متاع عزیز پیش کر دوں۔ لیکن میرے حضور کیا پوچھتے ہیں، احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہ ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بنیادی تعلیمات ہیں جو حضور علیہ السلام نے امت کو ارشاد فرمائی۔ اس سے بڑھ کر مقام و رتبہ، شان و منزلت کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ مجھے بتائیے گا ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف کہاں سے ملا؟ جواب دو لفظی ہے، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے ماں باپ کو عزتوں کی مسند عطا فرمائی۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، معاشرے کی حالت انتہائی دردناک تھی۔ جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ وہ چیختی، وہ روتی، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں آسمان تک تو پہنچتی، لیکن سامنے کھڑے ظالم باپ کے دل پہ دستک نہ ہوتی۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک ہے کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا گھونٹ سکتا ہے یا گھڑا کھود کے منو مٹی کے نیچے اس کو دفن کر سکتا ہے زندہ کو، تو وہ اس قابل ہے کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔ اور اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو گھڑا کھود کے زندہ کو دفن کر دے، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے، بہنوں کو گڑھے کھود کے دفن کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہے، میں کہوں کہ میں اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، تو یہ بات آپ کو عجیب نہیں لگے گی، بلکہ آپ بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے الحمدللہ ہم بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے۔ آج تو بیٹیوں سے پیار کرنے والے کو عزت ملتی ہے، لیکن ذرا وہ دور دیکھے کتنا دردناک۔ جب بیٹی پیدا ہوتی جو گڑھا کھود کے دفن نہیں کرتا، معاشرہ اس کی مخالفت کرتا۔ آج تو بیٹی کی عزت ہے، آج تو بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے،
کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، مجھے بتائیے گا ان کے سینوں میں یوں کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ لوگ کہتے ہیں لکھا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں جناب لکھے کی کمی نہیں، قرآن کا لفظ لفظ، قرآن کا حرف حرف میرے رسول کی شان بیان کر رہا ہے۔ لکھے کی کمی نہیں جناب، لیکن ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھیے، جب تک وہ دھرتی پہ جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے انسان کے پلے تھا کیا؟ پیدا ہوتے بیٹی کا گلا گونٹ دینے والا کیا انسان ہونے کا حق رکھتا تھا؟ باپ تو بڑے دور کی بات ہے، انسانیت بھی اس کے اندر نہیں تھی۔ یار جانوروں کے سینوں میں بھی اپنے بچوں کا پیار ہوتا ہے، یہ بھیڑ بکریاں بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، آپ کو نظر آتی، لیکن یہ انسان ہو کے اتنا بدتر ہو گیا تھا کہ اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا تھا۔ صاحب یہ تو کرم ہو گیا، دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے اور انہوں نے آ کے بتایا بیٹیاں ذبح کرنے کے لیے نہیں، یہ تو تمہیں جنت کی خبر سنانے آئی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی، میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی تو میں نے صدقہ کر دیا کہ نبی کی چوکھٹ ہے، سائل خالی نہ جائے۔ تو حضور اس خاتون نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا تھا اور اپنی بیٹیوں کو ہی سب کچھ کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں بائی سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش، ان کی تربیت، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی، میرے حضور در یتیم ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی
اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا ابقی لنا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی. مدنی دور کی کہانی ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنے حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہی ہے، رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے. تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر دوں. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پہ پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر. پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نماز، آپ مالک کل کائنات، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے. توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ گیا.
جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہاں میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا؟ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی تھی، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی، دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور اگر سمجھ آ جائے تو یہ ایک بات بھی کافی ہے۔ کیا خیال ہے یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہے وہ خوشی کہتے کسے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیے۔ یہ کائنات عالم کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی بیچارے کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہی تو اس سے جھگڑا کیسا، اس سے اختلاف کیسا، اس سے لڑائی کیسی؟ دیکھو میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ چھوٹا بچہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 10 روپے دو، میں نے چیز لینی، تو آپ نے بٹوا کھولا تو 10 کا نوٹ نہیں تھا، تو آپ نے نہ چاہتے ہوئے 1000 کا نوٹ پکڑا دیا اور کہا بیٹا اس سے لے لو۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں میں نے لینا، مجھے 10 کا نوٹ ہی چاہیے۔ وہ روتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ تو 10 مانگ رہا تھا، میں نے تجھے 1000 دے دیا۔ لیکن وہ روتا ہے، وہ نیچے لیٹ جاتا ہے، تو آپ کو غصہ آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس سے کیا جھگڑا، یہ 10 مانگ رہا تھا میں نے 1000 دے دیے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے نا؟ یہ چھوٹی سی بات ہے یار، کیسی عجیب بات ہے۔ کوئی بیٹا مانگ رہا تھا، کوئی کاروبار مانگ رہا تھا، اللہ نے اپنا محبوب ہی عطا کر دی۔ تو کیسی عجیب بات ہے یہ کتنی عجیب بات ہو کہ بیٹا پیدا ہوا، چھوٹی سی نعمت ملی نا، تو اس نے صبح آ کے پوری مارکیٹ میں جو ہے مٹھائی بانٹ دی۔
تو اس وقت تو نہیں یاد آیا کہ مفتی صاحب سے پوچھ ہی لوں قرآن میں کہیں لکھا بھی ہے کہ نہیں، کوئی حدیث یا کوئی آیت ہے بھی کہ نہیں، اس وقت تو نہیں یاد آیا۔ جب بیٹی کی شادی تھی، بیٹے کی بارات تھی، تو گھر میں لائٹیں لگوائیں، خوشی کا موقع تھا نا، اللہ نے کرم کیا، بیٹے کو پالا، جوان کیا، اب اس کی شادی کا موقع آ گیا، تو اس وقت تو نہیں کسی کو یاد آیا کہ مفتی صاحب کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث کا حوالہ، کوئی صحابہ کا عمل ہی بتا دے۔ چونکہ خوشی تھی نا، بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، کسی کا بیٹا بیرون ملک جا کے سیٹ ہو گیا، اس نے صبح گاؤں میں دیگ بانٹی پکا کے میٹھے چاول، کہا کیا ہوا، کہا پتر انگلینڈ چلا گیا، خوشی ہوئی نا، بیٹے کا کاروبار سیٹ ہو گیا، بیٹی، یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں نا، تو کیسی عجیب بات ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملیں تو کبھی فتویٰ یاد نہ آئے، کبھی مفتی صاحب یاد نہ آئے، کبھی دارالافتاء یاد نہ آئے، اور جب بات آئی نبیوں کے امام کی، جب بات آئی محبوب خدا کی، تو کوئی منہ بسور لیتا ہے تو مسئلہ یہ اس کو بیچارے کو سمجھ نہیں آئی، اس سے جھگڑا نہیں بنتا، اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ اس کو سمجھ آ جائے، کہ جس کو بیٹے کی ولادت کی خوشی تو سمجھ آئی، جس کو پوتے کی ولادت تو سمجھ آئی، لیکن آمینہ کے گھر میں چراغاں ہوا، کائنات میں اجالے بٹے، تو وہ خوشی کیوں سمجھ نہ آئی، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس سے جھگڑا بنتا ہی نہیں، جس کو سمجھ ہی نہیں آئی جھگڑا کیا بنتا۔ خوشی تو ایمان کی علامت ہے، ہو ہی نہیں سکتا یار کہ بندے کے سینے میں ایمان ہو اور حضور کی ولادت کی اس کو خوشی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر کسی کو نہیں محسوس ہو رہی تو اس سے جھگڑا کیسا، اختلاف کیسا، لڑائی کیسے، تو اس کے لیے دعا کر دو۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت، لیکن یاد رکھنا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت، منزل ان کے اخلاق، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا کوئی جو آغاز کی جھنڈیاں دیکھ کے ہی صرف الجھ گیا اور ساری زندگی فتوے لگانے میں گزر گئی۔ کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو صحیح، شاید کہ دل کے کسی خانے سے آواز آتی کہ یار جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہوگی۔ تو بات تو منزل کی ہے، لیکن کوئی جھنڈیاں دیکھ کے ایسا الجھا، ساری زندگی فتوے میں گزر گئی۔ اچھا یار، اگر وہ نادان ٹھہرا جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور ساری زندگی، اگر وہ نادان ٹھہرا جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ گیا اور ساری زندگی فتوے لگانے میں گزر گئی، تو مجھے بتائیے گا وہ بھی تو کوئی عقل کے لیے، دھرنا دینے کے لیے، جلوس میں آنے کے لیے تیار ہے، لیکن محبوب کی کتاب کی طرف آنے کے لیے تیار، وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، جبکہ وہ اصل نہیں تھا۔ یہ جھنڈیاں تو صرف محبت کی ایک علامت تھی، یہ اظہار تھا۔ تو کاش کہ وہ بھی اٹھ کے آئے نا، تو ہمارا شاید مسئلہ یہ بن گیا، کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں الجھ گیا اور کوئی جھنڈیوں میں ہی کھو گیا، تو ہم سب الجھے کھوئے لوگ ہیں، منزل کہیں اور ہے صاحب۔ تو یاد رکھنا، منزل نہ الجھنے سے ملتی ہے، نہ یوں کھو جانے سے ملے گی، منزل تو دم دم یار کے ذکر سے ملے گی، منزل تو ان کی سیرت، ان کی کتاب، ان کے اخلاق، ان کے اسوہ نور، ان کی محبتوں کا قصیدہ، ان کی عظمتوں کا قصیدہ، ان کے حسن و جمال کی بات کرنے سے ملے گی۔ ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے، اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میں ساری بات کو 2 جملوں میں کہہ کے مکمل کروں۔ میلاد کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے پیار برے لہجے میں کہا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتہ، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ دیکھو ہمیں ہر بار صرف نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں سال کے بعد صرف جھنڈیاں لگا کے کیوں بتانا پڑا یہ عاشقوں کا گھر ہے؟
مزہ تو یہ ہے کہ نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں سونے محمد کا غلام جا رہا۔ کمال تو یہ کہ ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا۔ تو کوئی کہے گا نا یار کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو، آج کل تو کوئی اپنے پہ اعتبار نہیں کرتا، تم نے پرائے بندے سے کاروبار کر لیا۔ مزہ یہ ہے کوئی مسکرا کے کہے میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ پتہ وجہ کیا ہے؟ کوئی پوچھے گا نا وجہ کیا ہے، کہا یار یہ ہمارے گاؤں میں میلاد کرواتا ہے، اور تمہیں نہیں پتا میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مزہ تو یہ ہے میرا میلاد میرے کردار کی ضمانت دے، ہمارا حوالہ میلاد ہے۔ تو لطف یہ ہے کوئی آ کے گاؤں میں پوچھے میں نے کاروبار کرنا ہے، یہاں میلاد کون کرواتے ہیں؟ تو کہا کاروبار کا میلاد سے کیا تعلقات، تمہیں نہیں پتا میلاد والے کبھی دھوکہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ مزہ تو یہ ہے میرا کردار بھی تو بتائے، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں ان کے طریقے پہ کھڑا ہوں، ہمیں اس طریقے پہ آنا ہوگا، اور پھر میں سینے کا زور نہ بھی لگاؤں گا۔ پھر تو ہمارے بزرگ ایسے تو کرتے تھے، جس راہ سے گزر جاتے تھے لوگ کلمے پڑھنے لگتے تھے۔ تو آؤ میلاد والے رسول کی زندگی کو اپناؤ، ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان سے وفا کرو، اور اگر تمہیں ان سے وفا نہ ملی تو اقبال نے کہا تھا اگر تم یہ کر دکھاؤ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ آسمان کی آواز ہے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ لیکن ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک طویل عرصے سے کسی انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سب یہی سمجھتے ہیں عمومی طور پر کہ بس ایک ایسا لیڈر آئے گا جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، اور پھر جب وہ آئے گا ہڑتالیں ہوں گی، جلوس نکلیں گے، دکانیں بند ہوں گی، روڈ بلاک ہوں گے، اور صبح 26 کروڑ بندے سچ بول رہے ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی انقلاب نہیں آنے والا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ کیوں؟ انقلاب 14 صدیاں قبل سونے محمد لے کر آئے، مکے میں بھی آیا ہے، مدینے میں بھی آیا ہے، اور وہ 30 پاروں پر مشتمل انقلاب کا نصاب ہم سب کو دیا گیا ہے۔ صحابہ کی محنت ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں وہ انقلاب کی کتاب موجود ہے۔ انقلاب کہاں سے آئے صاحب؟ وہ انقلاب والی کتاب تو بھی اوپر سے دیکھ کے پڑھنی نہیں آتی، اس کا معنی، مطلب، مفہوم، ترجمہ تو بڑے دور کی بات ہے یار، ابھی تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنی نہیں آتی۔ ہمارا انقلاب کے ساتھ تعلق کتنا ہے یار؟ ہمارا صرف اتنا تعلق ہے جب بیٹی کی رخصتی ہونے لگی تو کسی بڑے نے کہا 1 منٹ رکنا، کہا کیوں خیر ہو، کیا ہوا؟ کہا وہ ذرا انقلاب والی کتاب لاؤ، ہم نے بیٹی کو اس کتاب کے سائے کے تلے رخصت کرنا ہے۔ کسی نے کاروبار کیا تو اس نے کہا قاری صاحب ذرا 30 بچے بھیج دو، وہ انقلاب والی کتاب، کاروبار نیا ہے تو انقلاب والی کتاب کا سارا ایک ایک پارہ بیٹھ کے پڑھیں، پورا قرآن پڑھنا ہے، پھر ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے۔ ہمارا انقلاب سے کتنا تعلق ہے؟ جب ہمارے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو ہمیں کسی نے بتایا وہ انقلاب والی کتاب میں ایک سورہ یاسین بھی ہے، وہ پڑھو تو اس سے روح بھی آسانی سے جو ہے وہ روح پرواز کرتی ہے۔ ہمارا انقلاب سے کتنا تعلق ہے صاحب؟ ہمارا انقلاب سے اتنا تعلق ہے پریا بیٹھ گئی تو ہم نے کہا لاؤ قرآن، میں انقلاب والی کتاب سر اٹھا کے قسم اٹھاتا ہوں میں سچا ہوں۔ ہمارا انقلاب سے کتنا تعلق ہے؟ ہمارا کاروبار نہ چلا تو کسی نے کہا وہ والی آیت کا دم کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ صاحب انقلاب ایسے نہیں آتے، انقلاب کی کتابیں چومنے اور چاٹنے سے انقلاب نہیں آتے صاحب، انقلاب کی کتابیں روح میں اتارنے سے انقلاب آتے ہیں۔ تو کوئی انقلاب نہیں آنا جب تک ہم قرآن کی تعلیمات سے اور صاحب قرآن سے وفا نہیں کریں گے۔ آئیے رسول اللہ کی دی ہوئی کتاب 30 پاروں پر مشتمل، اس کے ساتھ جڑ جائیے، حضور کی محبت کا جام پیے، اور ان سے وفا یہ ہے ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق، ان کے دیے ہوئے رستے کے اوپر مجھے اور آپ کو جمع ہونا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں اپنے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کیا اور ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں مجھ ناچیز کو بھی سعادت سخن کا ایک موقع دیا۔ بس امیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں۔ علماء کرام اپنا قیمتی وقت نکال کے سرپرستی فرمائی، نوجوانوں نے سر شام سے لے کر اب تک اس ذکر کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ سب کا ایک ایک لمحہ، آئے ہوئے ایک ایک شخص کا قدم بابرکت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔